بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ہمارے سامنے ایک چوتھا سوال یہ ہے، کسی کو غیر منہجی قرار دینے کے اصول کیا ہیں؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کسی کو غیر منہجی قرار دینے کے اصول کیا ہیں؟ اسے اچھی طرح سے بہت اختصار کے ساتھ تفصیل کسی اور موقع پر، کیونکہ یہ مستقل سوال کا جواب نہیں، مستقل گفتگو کا موضوع ہے، مستقل درس کا موضوع ہے، لیکن بالکل اختصار کے ساتھ غیر منہجی اسے کہتے ہیں جو منہج سنت اور منہج صحابہ پر نہ چلتا ہو، جس کا راستہ ہی درست نہ ہو۔ ایک آدمی کا راستہ درست ہے، سنت پر چلتا ہے، صحابہ کرام کے مشن پر چلتا ہے، اس سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، اسے غیر منہجی نہیں کہا جاتا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کا راستہ سنت کا ہے، اس کی سوچ سنت کی ہے، اس کی فکر سنت کی ہے، اس کی خدمات سنت کے نشر و اشاعت میں ہے، اس کی کوششیں، اس کی قربانیاں زبان کی قلم کی صحابہ کرام کے مشن کے نشر و اشاعت کے لیے ہوئی ہے۔ اب اس سے بحیثیت انسان، بحیثیت بشر کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی، اکا دکا مسئلے میں غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی اسے سمجھائی گئی تو مان بھی لیا اس نے۔ ایسے شخص کو غیر منہجی نہیں کہا جاتا، اور نہ سلف نے کبھی کہا ہے، اور نہ آج علماء اہل حدیث کسی کو اس طرح سے غیر منہجی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ غیر منہجیت کسے کہتے ہیں؟ غیر منہجیت یہ ہے کہ آدمی کا راستہ ہی بگڑ گیا ہو، آدمی کی فکر ہی میں انحراف آ گیا، میلان آ گیا۔ مثال کے طور پر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھے، اور عقل کی بنیاد پر پرکھ کر کے جو اسے سمجھ میں آئے اسے مان لے، جو اسے سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دے۔ اب یہ تو راستہ ہی بگڑا ہوا ہے، یہ تو سنت کا راستہ نہیں، یہ تو سلف کا راستہ نہیں، یہ تو منہج نہیں ہے، یہ منہج صحابہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس پر چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راستہ بگڑا ہوا ہے، وہ غیر منہجی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا عقل کی بنیاد پر انکار کر دینا، یا کیڑے نکالنا، یا صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، صحابہ کرام کا جو مقام ہے امت کے اندر، اسے ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی عدالت پر انگلی اٹھانا، حرف گیری کرنا، کسی کی فکر بن گئی ہو، اپنی کتابوں میں لکھتا ہو، اپنی تقریروں میں بولتا ہو ایک سے زیادہ، اور یہی اس کا طریقہ بن گیا ہو، اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ کہا جائے گا اس کا منہج صحیح نہیں ہے، یہ غیر منہجی ہے، منہج سنت، منہج صحابہ پر چلنے والا نہیں۔ ایک آدمی کی فکر خارجیت کی ہے، جس نے گناہ کبیرہ کر دیا وہ کافر ہو گیا، اور کافر ہو گیا تو اس کی جان، مال، آبرو پامال کرنا حلال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر منہجیت ہے۔ اب کوئی آدمی اسی راستے پر چلتا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ منہج سلف سے منحرف ہے، منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ غیر منہجیت، اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ ایسے لوگوں کی سراہنا کرنے والا، ایسے لوگوں کی سراہنا کرنے والا، ایسے لوگوں کے بارے میں چپ رہنے والا، ایسے لوگوں کی تائید کرنے والا، ایسے لوگوں کی تعریف کرنے والا۔ اور میں نے کہا اگر کبھی اکا دکا مرتبہ بطور غلطی یہ کام ہو گیا ہو، تو ایک غلطی ہو گئی ہو تو درگزر ہے، اس کو منہج سے باہر نہیں کوئی نکالتا، اسے کہا جاتا ہاں کہ فلاں فلاں مسئلے کی وجہ سے ان کے یہاں اکا دکا منہجی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، اور وہ بھی سمجھانے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد مان جانا چاہیے کہ نہیں مان جانا چاہیے؟ اگر راستہ سنت کا ہے تو وہ آدمی تسلیم کر لے گا، لیکن اگر کہیں نہ کہیں اندر کچھ اور ہے تو پھر آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے نفس پرستی ہو۔ نفس پرستی تو نفس پرستی بھی کیا ہے؟ یہ نفس پرستی بھی غیر منہجیت ہے۔ حق سامنے آ جائے، آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کی عرض کر رہا تھا کہ دوسرا اسٹیپ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے ان غیر منہجیوں، ان بدعتیوں کی تائید کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا پڑھانا، ان کی فکر کو عام کرنے میں کسی بھی طرح سے مدد کرنا، تقریروں میں، تحریروں میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا؟ غیر منہجیت ہے۔
یہ منہج نہیں ہے. اہل بدعت کی تائید کرنا، سپورٹ کرنا، تعریف کرنا، مدح و ستائش کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا. سلف کا طریقہ کیا رہا جانتے ہیں آپ کو؟ تعریف تو دور کی بات ہے. اب یہ سوال جواب کی مجلس ہے، میں اگر لمبا کروں تو زیادہ ہی وقت ایک سوال میں 2 سوال میں چلا جائے گا. امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے کسی بدعتی کے یہاں ایک لقمہ کھانا کھا لیا تھا، 1 مہینے تک اس سے بات بند کر دیا. ایک بدعتی کیا، 1 لقمہ، اکلت عندہ اکلتن، 1 لقمہ میں نے کھانا کھا لیا، فلاں نے کھانا کھا لیا. ابن مبارک کو پتہ چلا ما کلمہ 30 یومن، 30 دن تک اس سے بات نہیں کی. اتنا بڑا مجرم، ایک بدعتی کا کھانا کھا لیا اس نے. ارے بھائی فکر جانے دو، عقیدہ جانے دو، ابھی اس نے کیا مانا، کیا سنا، کیا قبول کیا، بات کی بات. اس کے یہاں گیا کیوں، اس کے یہاں بیٹھا کیوں، اس کے یہاں 1 لقمہ کھانا کیوں کھایا. یہ ہمارے اسلاف تھے. میرے بھائیو، تعریف کوئی کر رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، اور اس کے جو خطرناک باطل عقائد اور افکار و نظریات ہیں اس کے بارے میں اسے غیرت نہیں ہے تو کیسی سلفیت. اس سے امت کو، اس کے فتنے سے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. یہاں مسئلہ آتا ہے غیر منہجیت کا. آدمی ایک بدعتی کا سپورٹ کرے، تعریف کرے، یا چپ رہے، خاموش رہے، یا ان پر نقد کرنے والوں پر نقد کرے. جو لوگ باطل پر نقد کرتے ہیں، بدعتوں پر نقد کرتے ہیں، ان باطل اور فاسد مناہج کی شخصیتوں پر نقد کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، متشدد کہنا، انانیت کی بات کہنا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے القاب استعمال کرنا، باقی رکھنا، برقرار رکھنا، جیسے چلتا ہے چلنے دو، جیسے چلنا ہے چلنے دو. بدعتیوں کی ان غیر منہجوں کی کتابوں کو بانٹنا، ان غیر منہجوں کی کتابوں کو تقسیم کرنا، ان غیر منہجوں کی کتابوں کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، ہدیے تحفے دینا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ غیر منہجیت ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے. لیکن یاد رہے، اگر آدمی کا یہ راستہ نہیں بن گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کسی بدعتی کی کتاب پڑھ لیا، غلطی ہو گئی کہ کسی بدعتی کی تعریف کر گیا، لیکن اس کو بتایا گیا کہ یہ آدمی منحرف ہے، یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی بدعت کے راستے پر چلتا ہے، آپ کو توبہ کرنا چاہیے، آپ کو رجوع کر لینا چاہیے، اپنی سنت کی راہ کو دوبارہ اچھی طرح سے پکڑ لینا چاہیے. لیکن آدمی اگر غلطی کر رہا ہے تو پھر جلدی سے مان لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آدمی کا راستہ ہی ہو، دل میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے غیر منہجوں کے بارے میں نرمی ہو، نرم گوشہ ہو، تو پھر آدمی رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہے اس کا خلاصہ جو امت کے اسلاف نے اس بارے میں لکھا ہے. بہرحال یہ ہو گئی بات کسی کو غیر منہجی قرار دینے کے اصول کیا ہیں. یہ بنیادی اصول ہے نا. ہم نے سرسری طور پر اس کو سمیٹ کر بیان کر دیا. علم ہو، ہے نا، جہالت نہ ہو، ہے نا، تعویل نہ ہو، اکراہ نہ ہو وغیرہ، یہ ساری شرطیں اس کے اندر آتی ہیں. موانع کا خاتمہ، یعنی کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ کام کیا ہو تو اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے. یہ شرطیں پائی جائیں تو ایسے شخص کو غیر منہجی کہا جا سکتا ہے.